نماز میں زبانی بتا دیتا ہوں، لیکن نیت کو تو دیکھ لیں. نیت آپ لوگ کرتے ہیں، کرتی ہیں، یہ سکھائی گئی عام طور سے زیادہ تر. نیت کرتا ہوں، کرتی ہوں، وہ 4 رکعت نماز ظہر کی، اور جو مرد ہیں وہ پیچھے اس امام کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر. نیت دل میں ہوتی ہے، نیت منہ سے کہنی ضروری نہیں ہوتی. کوئی بھی نیت ہو آپ کی، کسی بھی چیز کی، اس پر اتفاق ہے سب کا، یہ کوئی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. یہ تو دل میں نیت ہوتی ہے جو ظہر کی نماز کو جا رہا ہے یا جا رہی ہیں یا اپنے گھر میں پڑھنے جا رہی ہیں، انہیں پہلے سے معلوم ہے کہ 4 رکعت پڑھیں گے، 2 نہیں پڑھ دیں گے. انہیں معلوم ہے کہ عصر کی نہیں پڑھ دیں گے، انہیں معلوم ہے کہ اللہ کے لیے ہوگی، انہیں معلوم ہے کہ کعبے کی طرف منہ ہوگا. تو یہ تو پہلے سے معلوم ہے. یہ نیت تو جب وضو کر رہے تھے جب بھی تھی، یہ جس وقت نہیں ہوا تھا تب بھی تھی کہ ظہر کی نماز کے لیے جائیں گے. قرآن اس کی نیت ہے، نماز کی اصل نیت. ضروری نہیں کہ آپ عربی میں یاد کریں، مفہوم یاد رکھ لیجیے گا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. شرک کی بات بھی ایک آ گئی اس کے اندر. میں نے اپنے آپ کو سب طرف سے کاٹ کر، حنیفہ سب سے کاٹ کر یکسو کر لیا، اپنی ذات کو. انی وجہت وجہیہ، اس کی طرف، اس ذات کی طرف. فطر السماوات والارض، جو اس ایک سسٹم آسمان تک نہیں، جس کی ابھی اینڈ ان کو کہیں نہیں ملا، جسے یہ یونیورس کہتے ہیں، جس کا اینڈ ان کو ابھی تک نہیں ملا ہے. آسمان دنیا، اس کے اوپر جہاں 6 سسٹم اور 7، جو 7واں آسمان اور زمین کو جو نہیں تھے وجود میں لے آیا، جو موجود تھا ان کا، وہ ذات میں نے اس وقت اس کی طرف رجوع کیا ہے، اپنی توجہ کو مرکوز کیا ہے، سب سے کٹ کر. وما انا من المشرکین. اب شرک کی بات آپ نے کوئی تفہیم تھوڑی دی، تھوڑی یہاں پر اس جگہ پہ کیا مطلب ہے، اور میں شرک نہیں کروں گا یا نہیں کروں گی. یہاں پر اس کا مطلب اس نماز میں اب کوئی اور نہیں آئے گا. جب سب سے کٹ کر ادھر توجہ کر لی، اب نہیں آئے گا کوئی، اس نماز کا شرک ہو جائے گا اس نیت کے ساتھ میں. یہ نیت آپ کو کرنی ضروری ہے نماز کے لیے. عربی میں مت کیجیے، اپنی زبان میں کر لیجیے گا، لیکن نیت تو یہ ہے. تب نماز شروع ہوگی. ابھی یہاں تو لوگوں کی بڑی اکثریت کی نماز نیت شروع بھی نہیں ہوتی، نماز ختم ہو جاتی. شروع کہاں ہوگی بغیر نیت کے؟ اور وہ میں نہیں کہتا اس کے کچھ فائدے نہیں ہیں، کچھ ہیں، لیکن اصل فائدے بہت بڑا حصہ فائدوں کا وہ تو غائب، ختم ہو گیا. آپ پریگمیٹک ٹیسٹ دیکھ لیجئے. وہ اسے کہتے ہیں کہ ہم نے بتایا جاتا ہے یہ کرو گے یہ ہو جائے گا، یہ دوا کھاؤ گے یہ مرض دور ہو جائے گا، اتنی محنت کرو گے، اتنے گھنٹے ایسے اگر اپنا ریویژن کرو گے تمہارے اچھی پرسنٹیج آئے گی. تو وہ اچھی پرسنٹیج آنا یا مریض کا صحت یاب ہو جانا اس بات کا ثبوت ہوتا ہے وہ جو کچھ پہلے کہا گیا تھا. اس کو کہتے ہیں پریگمیٹک ٹیسٹ. قرآن ہر جگہ ہر چیز کا، جو جس کا بھی قرآن نے عمل کرنے کو کہا اس کا پریگمیٹک ٹیسٹ دیتا ہے. نماز کا بھی دیا. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز تمہیں ساری فحشات اور اللہ کی نافرمانیوں سے روک دے گی. یہ نہیں کہ نماز پڑھتے ہو ذرا شرم کرو رک جاؤ، نماز روک دے گی. اب 20 سال سے کہتے ہیں پابندی سے نماز پڑھ رہے ہیں فلاں صاحب. ارے ہماری آنکھوں نے دیکھا، پڑوسیوں کی آنکھوں نے دیکھا، 5 ٹائم وقت مسجد میں جا کر پڑھتے ہیں، بہت بڑا نشان بھی ہے ماتھے پر، اور 5 وقت مسجد میں ہم گواہ ہیں. پڑوسی کا حق بھی مارتے ہیں، گالم گلوچ بھی ہو جاتی ہے، معاملات میں جگہ جگہ دقتیں ہیں اور پریشانیاں ہیں. کبھی بہنوں کا حصہ بھی جو ہے وہ دبا رکھا ہے. یہ طرح طرح کی چیزیں اپنی جگہ چل رہی ہیں. 5 وقت کے پکے نمازی، ان کی نمازیں ان کو نہیں روک سکیں. جسے وہ نماز کہہ رہے تھے، پڑوسی گواہی دے رہے ہیں کہ 5 وقت کا پکا نمازی ہے 20 سال سے، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ نماز یہ تو رکنا چاہیے. نہیں، نماز روک دے گی ان سے. اگر نہیں روک سکی ہے تو وہ نمازیں نہیں تھیں 20 سال تک. میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا ہے، تو آپ اللہ کے قانون اور اللہ نے جو کچھ بتایا اس سے کمپیئر کر کے دیکھ لیں. آپ کی زندگی میں ہر ایک کی جو پابند نمازی ہیں، میں دوسروں سے نہیں کہہ رہا جو پابند نہیں ہے، جو پابند نمازی ہیں ان کی زندگی لگاتار امپروو ہوتی چلی جا رہی ہے، رکی تو نہیں ہے، بہتر سے بہتر ہوتی چلی جا رہی ہے، نہیں ہوتی چلی جا رہی ہے. نہیں ہو رہی تو پھر نمازوں کو سوچئے کہ کہاں کمی ہے. ٹیسٹ تو اللہ نے یہ دیا تھا، کہیں تو کمی ہے. بات تو پہلی یہ ہے کہ اللہ سے جڑے نہیں، رابطہ نہیں ہوا. جب گئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب معراج پہ تشریف لے گئے تھے، اللہ کے قریب ترین درجے تک جب پہنچے تھے، وہاں سے واپس آئے، نماز لائے تھے. کہا تمہاری معراج لائے، تم بھی یعنی معراج میں اللہ سے تمہاری ملاقات لائے ہوں. آپ میں سے کتنوں کی ہوتی ہے؟
ملاقات نہیں ہوئی تو نماز کیا ہوئی؟ رابطہ نہیں ہوا تو نماز کیا ہوئی؟ آپ نے ہاتھ باندھے، وہ نیت کے بعد وہ نیت میں کرتا ہوں 2 رکعت یا اتنے رکعت نماز، اس کے بعد امام صاحب کی مان لیے جہری نماز قرأت چل رہی ہے، اور آپ جو ہیں وہ اپنے سوچ رہے ہیں کہ یہ فلاں جگہ یہ نمازیں جو ہیں یہ آپ کی جو ہے ان چیزوں سے نہیں دور کر پا رہی ہیں، آپ کو نہیں روک پا رہی. تو اصل بات تو میں نے کہہ رہا تھا کہ رابطے میں تھی، کس کے لیے نماز پڑھی تھی، اس سے رابطہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. آپ دوسری سب جگہوں سے کٹے تھے یا نہیں کٹے تھے. ادھر امام صاحب جو ہے وہ انہوں نے شروع کیا کچھ، اور ادھر آپ کی اپنی کہانیاں، اپنے گھر کی کامیابی اور ناکامی کی داستان وہ سب دماغوں میں چل رہی ہیں. بہت بری باتیں بھی چل رہی ہیں، بہت اچھی باتیں بھی چل رہی ہیں، وہاں نہیں موجود ہیں. آواز آئی اللہ اکبر، جلدی سے جھک گئے. معلوم ہے اس وقت جھکنا تھا، اس کے لیے ٹرینڈ ہے. سمع اللہ لمن حمیدہ اور نماز پوری ہو گئی، السلام علیکم. پوری نماز میں خیال ہی نہیں آیا کہ اللہ کے سامنے موجود تھے. قرآن نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ حدیث کا چھوٹے سے میں 2 ٹکڑے لے رہا ہوں. یہ حضور نے ترکیب بتائی تھی، میں فلسفہ نہیں بگاڑ رہا. بندگی کا ہر مظہر اور نماز بہترین ہے. ان تعبد اللہ، بندگی ایسے کرو گے یا کرو گی کاننا کا طرح، گویا کہ کاننا کا، یہ امیجن کرنا، یہ ہے میڈیٹیشن. یہ امیجن کرنا جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. اب دیکھنے کا تصور کیسے کریں وہ جس کی کوئی غیر مجسم شکل و صورت نہیں ہے؟ ممکن نہیں ہوگا نا. جب اللہ نے کہا ہے، ہوتا ہوگا کچھ لوگوں کے لیے ممکن کہ غیر مجسم ہونے کے باوجود دیکھنے کا تصور کر لیں. دیکھیں نہیں، دیکھنے کان کا دیکھنے کا تصور کر لیں، لیکن بڑی بھیڑ کا نہیں ہوگا. کہہ دیا نہیں ہوگا. فَإِلَّمْ تَكُنْ پڑھا، تم نہیں کر پاؤ گے نا، نہیں دیکھ پاؤ گے دیکھنے کا. جب یہ نہیں کر سکو فَإِنَّهُ يَرَاهُ، پھر تم اپنے دھیان یہاں سے شروع کرنا، اپنا میڈیٹیشن یہاں سے شروع کرنا. نماز میڈیٹیشن ہے، اپنا مراقبہ یہاں سے شروع کرنا. نماز مراقبہ ہے، یہاں سے شروع کرنا. سب طرف سے کٹ کر کسی ایک طرف متوجہ ہو جانے کو مراقبہ کہتے ہیں، اسے میڈیٹیشن کہتے ہیں آج کی زبان میں، اسے ہی جو ہے وہ دھیان کہتے ہیں آج کی زبان کے اندر. تو جب سب طرف سے اگر واقعی کٹے تھے یا کٹی تھی تو پھر ادھر توجہ کریں، اور توجہ کرنے کے بعد ادھر ہے ساری توجہ. اب وہاں سے پھر اللہ کا پیغام آ رہا ہے. آپ کو معلوم ہے کلام اللہ ہے، یہ تو معلوم ہے، ایمان بھی ہے، لیکن ایک پینیٹریٹنگ آواز ایک آ رہی ہے، اور آپ کو ترجمہ، آپ کو مطلب بھی معلوم ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے. یقین مانیے یہ محسوس ہوتا ہے اللہ ڈائریکٹ آپ سے کہہ رہا ہے. ڈائریکٹ اللہ، بیچ میں میڈیم ہے، یہ اللہ کی طرف سے حکم آ رہا ہے. ایسے ماحول میں جب وہ کوئی امپریسو آواز ہو، پینیٹریٹنگ، اور آپ ٹرانس میں جا چکے ہیں، ٹرانس میں آنا کہتے ہیں سب طرح سے کٹ کے ایک طرف متوجہ ہونا، تو ایسے ماحول کے اندر پارٹ اینڈ پارسل آف دی بلیف بنتی چلی جاتی ہیں وہ چیزیں جو آ رہی ہیں. تو پھر زندگی ڈھلتی چلی جائے گی اس سانچے میں. اس پر بہت لمبی تقریر ہے میرے، بہت لمبے موضوع، مثالوں کے ساتھ میں، ثبوتوں کے ساتھ میں. لنک دے دوں گا، اسے دیکھ لیجیے گا، یہاں وقت نہیں ہے. اب یہ ایک نماز پوری زندگی کو صحیح کر دے گی، میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں، بالکل بدل دے گی. کریٹیوٹی آئے گی، اتنے فائدے ہیں کہ بالکل اسے گنے نہیں جا سکتے. خالی وہ فائدے گنا دوں میں. اس میں تصور یہ ہو، اپنے آپ کے ساتھ میں احساس ہو جاتا ہے کہ ہر جگہ اللہ ساتھ ہے، اللہ ساتھ ہے، تو مجھے ڈر کس بات کا، وہ سب بھی ہو جاتا ہے کیا کیا اسے فیئر، اسٹریس، انگزائٹی، گریف، ڈپریشن، انسرٹنٹی، نیگیٹیوٹی، یہ ختم ہو جائے گا اگر آپ کا اللہ سے رابطہ رہ رہا ہے. اور یہ احساس پھر قائم ہو جائے گا، کچھ دنوں کے بعد ہو جائے گا، خود ہو جائے گا. اگر اس کے اندر رابطہ لگاتار رہا ہے کہ وہ تو ساتھ میں ہے میرے، اتنی بڑی پاور کے ساتھ ہونے کا جب احساس ہوگا، اور جو چیزیں پیدا ہوں گی، سیلف کانفیڈنس، کریٹیوٹی، کنسنٹریشن اور پیس آف مائنڈ، اور کیا چاہیے. خالی ایک نماز سے بھی ہو جائے گا. کم سے کم وہ تو شروع کیجیے جتنے میں نے بتائے ہیں، جو چیزیں بتائی ہیں. وقت چونکہ یہاں پر یہ ختم کر کے میں چند منٹ کچھ اور آپ کو یہیں اسی جگہ ہاتھ کے ہاتھ کچھ ٹینشن ہو سکتا ہے، میں نہیں وعدہ کرتا سب سے، لیکن ایک میجورٹی کا ابھی ریلیز ہو جائے گا اسی وقت. ابھی تجربہ کر لیجئے. ایک سورہ والضحیٰ کا ٹرانسلیشن ہے، آپ میں سے بہت سو کو یاد ہوگی، بہت سو کو نہیں ہوگی. ٹرانسلیشن نہیں ایگزیکٹ، لفظی ترجمہ نہیں ہے، مفہوم ہے، 5 منٹ کا ہے. سننا کیسے ہے آپ کو یہ دیکھ لیجیے. ابھی یہی اسی وقت ریلیف ملے گا، صرف ایک مرتبہ میں. اس کی کاپی لے لیجیے گا، لنک مل جائے گا آپ کو، میں بھیج دوں گا، آپ سے دوسروں کو مل جائے گا. آپ لگاتار روز کر لیجیے، کامیابیاں ہوتی چلی جائیں گی. بہت سی چیز صرف ایک سے پھر بہت سی اور ہیں. تو خالی یہ کسی سننے سے کچھ نہیں ہوگا، اس میں کچھ ایشورنسز ہیں. پہلی چیز میں آپ سے کہوں گا آنکھیں بند کیجیے.
اسے ڈسٹریکشن رکے گا، ادھر ادھر جو توجہ مرکوز ہو رہی ہے 5 منٹ کے لیے. ابھی نہیں، سن لیجیے، پہلے آنکھیں بند کر لیجیے گا، اور جس کا دل چاہے نہ کیجیے، آپ کو نہیں کرنا ہو مت کیجیے. کوئی تو یعنی میں کوئی زبردستی کسی کے ساتھ کچھ نہیں کر رہا. اور اسے سنیے گا جو پلے ہوگی. سورہ والضحیٰ ایک آیت آئے گی، اس کے بعد پھر اس کا مفہوم، پھر اگلی آیت، ایسے اینڈ کی آیت تک. میں نے آپ کو بتایا تھا نا شروع اس کے بیچ میں، لیکچر کے پریزنٹیشن کے بیچ میں، کہ اس صورت کے اندر اور ہر صورت میں موتی ہیں. میں ایک آپ کو خالی اس کے لیے دے رہا ہوں، جہاں اس کے اندر یہ ایشورنس ہے کہ تمہارا بعد کا دور، آنے والا دور پچھلے دور سے بہتر ہوگا. یہ ایشورنس اگر میں دوں تو آپ کے لیے کوئی اہم نہیں ہوگی. یہ ایشورنس اللہ نے اپنے کلام میں رکھی ہے. یہ بھی اتنی بڑی بات نہیں، آپ نے پڑھ لیا. یہ ایشورنس اللہ آپ کو دے رہا ہے، آپ کو، آپ میں سے، تو بہت بڑی بات ہے. اگر آپ کا یہ کنیکٹ ہو گیا تو ہوگا آپ کا بات. آپ کو یہ محسوس ہو کہ یہ اللہ بیچ میں کیا ہے، آواز آ رہی نا کسی قاری کی، اور اس کا مفہوم جو آ رہا ہے آپ آواز پہچان لیں گے، میری آواز ہے. یہ میڈیم ہے خالی. اب وہی تو نہیں آئے گی، حضرت جبریل تو نہیں آئیں گے. اب وہی کلام انہی الفاظ کے اندر، یہ میڈیم ہے لیکن اللہ کا کلام ہے. کلام کا مطلب بات چیت، آپ سے بات کر رہا ہے، آپ سے کہہ رہا ہے. اس وقت ہر ایک کو یہ تصور کرنا ہوگا کہ خطاب تم سے ہے، آپ سے ہے، اللہ کا براہ راست. ہاں میڈیم کوئی اور ہے جس کے تھرو آواز آ رہی ہے. تو یہ ضروری ہوگا. پھر جو کچھ کہا جائے اسے سنتے جائیے. کیا کہا ہے شروع میں؟ ایک یقین دہانی کرائی ہے، بات کو کچھ آپ کی زندگی کے بارے میں کچھ یاد دہانیاں کرائی ہیں جو آپ نہیں سوچتے تھے، نعمتیں یاد دلائی ہیں، یا اس وقت یاد آ جائیں گی. اور پھر اس کے بعد کچھ تاکیدیں کی ہیں، اور پھر آخری بات جو ہے وہ یہ تھی کہ نعمت بار بار یاد دلانا. تو اب یہ سن لیجئے ایک بار آنکھیں بند کر کے، اور تصور یہ رہے کہ یہ اللہ کے پاس سے ڈائریکٹ خطاب آپ سے ہے، اور آپ سے کہا جا رہا ہے، آپ میں سے ہر ایک سے، ورنہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ تصور نہیں ہوا. میں ارشاد نہیں فرما رہا، اللہ کا کلام آنے والا ہے. آنکھیں بند کر لیجئے، خطاب آپ سے ہے. اس پوری توجہ سنیے گا، اور جو نہیں شامل ہونا چاہ رہے مت ہوئیے، لیکن ایک دوسرے سے بات چیت اور ادھر ادھر دوسروں کو ڈسٹرب مت کیجیے گا. خاموش رہیے گا، بالکل آوازیں مت نکالیے گا. میں شروع کر رہا ہوں، اور چونکہ میں کرتا ہی رہتا ہوں اور آپ کو دیکھنا ہے، تو اس وجہ سے میرے آنکھیں بند رہی ہیں. جی آنکھیں بند کر لیں اب 5 منٹ ہے. اور تصور یہ ہوگا کہ اللہ براہ راست آپ سے مخاطب ہے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صبح نمودار ہونے کے بعد پھیلتی روشنی گواہ ہے کہ اب تمہاری زندگی میں اجالا آئے گا. اور تاریک رات کا سکون بھی گواہ ہے کہ تمہاری راتیں بھی پرسکون ہوں گی. یہ دونوں گواہ ہیں کہ تمہارے رب نے تمہیں چھوڑ نہیں دیا اور نہ وہ تم سے ناراض ہے. صبح نمودار ہونے کے بعد پھیلتی روشنی گواہ ہے کہ اب تمہاری زندگی میں اجالا آئے گا. اور تاریک رات کا سکون بھی گواہ ہے کہ تمہاری راتیں بھی پرسکون ہوں گی. یہ دونوں گواہ ہیں کہ تمہارے رب نے تمہیں چھوڑ نہیں دیا اور نہ وہ تم سے ناراض ہے. اور تمہارا بعد کا دور لازماً تمہارے پہلے دور سے بہتر ہے. آنے والے دن گزرے ہوئے دنوں سے زیادہ امید افزا، کامیابی سے بھرپور اور اطمینان بخش ہوں گے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اور یہ بھی لازماً ہوگا کہ تمہارا رب تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے.
وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. تمہارے گزرے زمانے اور موجودہ حالات کی تمام شکایتیں ختم ہو جائیں گی. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ. موجودہ حالات تمہیں پریشان کرتے ہیں، لیکن کیا ایسا نہیں ہوا کہ جب اس نے تمہیں بے سہارا پایا تو اس نے تمہیں ٹھکانہ دیا؟ یہ اس کی عطا ہی سے تو ہوا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. ذرا نظر ڈالو، تمہیں منزل کا پتہ نہیں مل رہا تھا، اس نے تمہیں راہ دکھا دی. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اس دنیا میں بھی جب کامیابی کی راہ تم پر واضح نہیں تھی تو تمہارے رب نے تمہیں راستہ سجھایا، اور زندگی کا اصل مقصد جو آخرت کی کامیابی سے ہمکنار کرائے تمہیں نہیں مل رہا تھا، تمہارے رب نے تمہاری رہنمائی کی. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. اور تمہارا ہاتھ جب بہت تنگ ہو گیا تھا تو اس نے تمہاری تنگی ختم کر کے تمہیں بے نیاز اور مطمئن کر دیا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. تمہاری حاجتیں اور ضرورتیں بہت تھیں، اس نے تمہاری وہ تمام فکریں ختم کر دیں. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. تو اب تمہاری بھی ذمہ داری ہے کہ کسی بے سہارا پر ستم نہ ڈھانا، اس سے سختی سے پیش نہ آنا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اور جب کوئی مانگنے والا دست سوال دراز کرے تو اسے جھڑکنا نہیں. اسے کچھ نہیں دے سکو یا مصلحتاً نہیں دینا چاہو تو کم از کم جھڑکی تو نہ دو. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. تمہیں کچھ نعمتیں یاد دلائیں، تم اپنی زندگی میں محرومیاں تلاش کرنے کے بجائے نعمتیں یاد کرو. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. جو نعمت بھی تمہیں ملے گی اس کو اپنے آپ سے خوب بیان کیا کرو، خوب یاد دلایا کرو. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. آنکھیں کھول لیں. یہ پورا ہو گیا. اور اگر آپ کا یہ تصور رہا تھا کہ اللہ ہی آپ سے ایڈریس فرما رہا ہے تو اس میں سے ہر چیز آپ کے ساتھ ہوگی، اور کم از کم کچھ عرصے کے لیے تو سکون، آپ کو کچھ ٹینشن تھوڑا سا تو ریلیز ہوگا. کم سے کم 80% لوگوں کا ہوا ہوگا، مجھے اس بات کا یقین ہے. یہ تو تھوڑی سی دیر کی بات تھی. اگر آپ روز صرف اس ایک کو سننا نہیں بلکہ اسے دل میں اتارنے کا کہ اللہ آپ سے یہ کہہ رہا ہے، اسی ایک سے پھر اور بھی بہت سی ہیں. بہرحال میں ایسا کروں گا، کم سے کم اس ایک کی میں یہاں پر اس کا لنک ہے جہاں سے آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور جو سیلینٹ پوائنٹس ہیں بہت شارٹ کہ آپ کو کرنا کیا کیا 3-4 چیزیں میں نے بتائی تھی نا، باقی سب سمجھانے کے بعد وہ اس کی لسٹ کہ کرنا کیا کیا ہے اس کی فہرست یہاں بھیج دوں گا. اب اقوام کانفرنس کا جب وہ آپ کا سب کچھ یہاں اپلوڈ ہوگا، سارا پروگرام تیار ہو جائے گا، تو اگر مناسب سمجھیں گے تو ڈاکٹر اسلم پرویز صاحب اس کے اوپر ڈال دیں گے، آپ لوگ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے، ہر ایک کو مل سکے گا. بہت بہت شکریہ، مجھے اتنی دیر برداشت کیا آپ نے. وقت کو میں نے کراس کر لیا، آگے بڑھ گیا میں، اور مجھے پڑھنے کی لبرٹی دی گئی، تو اس کے لیے بھی آپ کا ڈاکٹر صاحب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.